إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عزیزان گرامی، حمد و ہر قسم کی حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کے ذات کے لائق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جو کہ انسانی ایمان کی اصلاح کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، کہ آپ کسی کو سجدہ نہ کریں، کسی غیر کے آگے جھکیں نہ، کسی کے لیے نظر و نیاز نہ کریں، چڑھاوے نہ چڑھائیں۔ یہ اس سے بچنا سمجھے کہ شرک سے بچنا ہے۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث کے نصوص پڑھے جائیں، ان پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا باب انتہائی خطرناک باب ہے۔ یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے، اور وہ مختلف دروازوں سے انسان کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کے دل کی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے، اور انسان کے دل کی کیفیت جب تبدیل ہو گئی، مطمع نظر اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر چلا گیا، ارادہ اور قصد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بن گیا، تو آپ سمجھیں کہ شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا، اور انسان ایک بہت بڑے گناہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف نہیں کریں گے اگر اس پر قائم رہتے ہوئے انسان کی موت ہو جائے تو۔ باقی گناہ ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس کو چاہے بغیر پکڑے معاف کر دے۔
اس کو چاہے سزا دے کے بعد میں پاک کر کے اس کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرے گا اگر انسان کی موت اس پر ہوئی تو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف متنبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو ند اور اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ کس طرح بناتے ہیں؟ فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان شریکوں کے ساتھ جن کو انہوں نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، موحد لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ مضبوط، سخت اور شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک مسئلہ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ سے محبت کرنا یہ ان ایمان کا لازمی جز ہے، یہ ایمان کا بنیادی عمل ہے جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ اگر دل میں کسی کی بھی محبت ہے تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر برابر آ گئی تو سمجھے آپ نے اللہ کے مقابلے میں دوسرا شریک کھڑا کر دیا محبت کے عمل میں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ کی محبت سے کم ہونی چاہیے اور اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ نہ تو وہ محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو، برابر ہوئی پھر بھی شرک ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہوئی تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے شریک اور بت بٹھائے ہوئے ہیں دل میں جن سے ہم اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ برابری، اس آیت میں برابری کا ذکر ہے، شریک اس کو قرار دیا گیا یحبونہم کحب اللہ۔ لوگوں نے اپنے دل میں بت بٹھائے ہوئے ہیں، ند بٹھائے ہوئے ہیں، شریک بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا اس سے دو اسٹیپ آگے ہے۔ ہم نے تو اللہ کی محبت کو کم کیا ہے، دوسروں کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور عملی طور پر بھی اللہ نے اپنے کچھ بندوں کے حالات بتائے۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے والد کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی والد کی۔ والد کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے،
والد سے کہنے لگی انی ذاہب الی ربی، کہ ابا جان میں آپ کو الوداع کہہ رہا ہوں اور میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جب اختیار کا موقع آیا، امتحان کا موقع آیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے میرے والد کی کوئی پرواہ نہیں، میرے دل میں تیری محبت ہے، تیرا شوق ہے، تیری تڑپ ہے، تو کہہ رہا ہے والد کو چھوڑ دے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو، تو کہہ رہے اپنی قوم کو چھوڑ دوں، چھوڑ دیا میں نے۔ میرے دل میں نہ والد کی محبت وہ مقام رکھتی ہے جو تیری محبت ہے، نہ میری قوم وہ مقام رکھتی ہے جو تیری محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہر بھی چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ شہر بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا، عمل سے ثابت کیا کہ یا اللہ میرے والد کا رشتہ، میری قوم کا تعلق، میرا شہر کے ساتھ محبت لگاؤ اتنا نہیں ہے کہ جو تیرے تعلق سے بڑھ جائے یا تیرے تعلق کے برابر بھی آ جائے۔ پھر اللہ نے اور بھی امتحان رکھے تھے، حکم دیا کہ جو بیٹا آپ نے سال ہا سال دعاؤں سے مانگا تھا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کی والدہ کو جا کے ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ انسان ہے، بے آب و گیا زمین، صحرا، تپتے پہاڑ، چھوٹا بچہ ہے، خاتون بے آسرا، بے سہارا۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں، آپ دیکھیں کہ اس کے معراج کیا تھی، کوئی بھی پرواہ نہیں کی، چھوڑ کے آگے، اور چھوڑا بھی اس انداز سے کہ جب واپس جانے لگے تو بیوی پکارتی رہی، بیوی کی طرف منہ موڑ کے نہیں دیکھا، بچے کی طرف منہ موڑ کے نہیں دیکھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت یا بیوی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اب اس کو ذبح کریں۔ یہ اللہ کے امتحان ہے کہ بندے کا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے اور ان رشتوں ناتوں سے اس کا کتنا تعلق ہے جو آنکھ بند ہونے پر کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم نے یہ بھی پورا کیا۔ جب یہ سارے امتحان انہوں نے پورے کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم آج کے بعد آپ میرے دوست ہیں۔ آپ نے نہ بیٹے کو دیکھا، نہ اپنے شہر کو دیکھا، نہ اپنی بیوی کو دیکھا، نہ والد کو دیکھا، نہ اپنی قوم کو دیکھا، جو میں نے کہا وہ آپ نے کیا۔ آپ کا مطمع نظر میری رضامندی تھی، میری خوشی تھی، تو لہذا آج کے بعد آپ میرے خلیل ہیں۔ اور اللہ نے ایسا اس خلت میں اور اس محبت میں اس کو ایسا پروان چڑھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام کی تمام نبوتیں ان کی اولاد میں، سارے نبی ان کی اولاد سے، بنی اسرائیل کے ہوں یا سب سے انبیاء کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ ہمارے دلوں میں بچوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کے برابر نہیں ہے، بڑھ کر ہے۔ تعلق دار، رشتہ دار، بہت سے ایسے کام زندگی میں اگر آپ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں اور لکھیں اپنے پاس، یہ محاسبہ ہے کہ کتنے کام نافرمانی کے اللہ کی میں نے اپنی خواہش کے مطابق کیے ہیں، اور کتنے کام میں نے اپنے دوستوں، بیوی، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیے، اور کتنے موقع پہ میں نے اللہ کو ناراض کیا اور رشتہ داروں کو خوش کیا، دوستوں کو خوش کیا، تعلق داروں کو خوش کیا۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بت پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ند قرار دے رہے ہیں کہ یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ دوسرا، اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ میرے علاوہ جس سے بھی تعلق رکھنا ہے وہ میری خواہش کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس سے میں جڑنے کا کام اس سے جڑو۔ والدین کا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ باقی درجے اس سے کم کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کم رکھے ہیں۔ تو دوسروں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے، اور جس سے اللہ تعلق جوڑنے کا کہے اس سے جوڑنا چاہیے۔ اس لیے آپ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی مثالیں دیکھیں۔ کہیں پر اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں شہر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اپنا پیسہ مال چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کی کمائی۔ ایسے بھی لوگ تھے، ایسی ہستیاں تھیں کہ جو خوشبو لگا کر مکے میں جب چلتے تھے ایام جاہلیت میں، تو کئی گلیوں تک ان کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ کے ساتھ رشتے جوڑے، اس کے بعد جب وہ شہید ہوتے ہیں تو سر ڈھانپنے کے لیے، پورے تن پر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، سر ڈھانپا تو پاؤں ننگے ہیں، پاؤں ڈھانپ دے تو سر ننگے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امیر ترین لوگ تھے، مال چھوڑ دیا، قربانی۔ ہم تو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سودی اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ محبتیں ہمارے دلوں میں زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ کے امر کا استخفاف کرتے ہیں، اس کو یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہمارے ہاں عملی طور پر، ہم زبان سے نہ کہیں لیکن عملی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس کی کیا پرواہ؟ ہماری اپنی ضرورتیں، بیوی بچے، گھر، تو کیا ان لوگوں کے بیوی بچے گھر نہیں تھے؟ ان کی مائیں نہیں تھی، ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی ضروریات نہیں تھیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ اللہ نے کائنات میں سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے رحمان کے لیے بنایا۔ اس سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں بس۔
اور یہ اللہ کے لیے محبت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثق عرى الایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ مضبوط ایمان کا مضبوط ترین جو کڑا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا ہے، کہ فلاں سے میری دوستی ہے، تعلق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، مومن ہے، موحد ہے، نیک آدمی ہے۔ فلاں سے مجھے نفرت کیوں ہے؟ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ نہیں چلتا، دوستی یاری نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا منکر ہے۔ اوثق عرى الایمان، سب سے مضبوط کڑا، جس کو پکڑ کے عذاب قبر سے بچنا ہے، جس کو پکڑ کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے، جس کو پکڑ کے حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جس کو پکڑ کے پل صراط پار کرنی ہے۔ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اعطى للہ ومنع للہ وابغض فی اللہ وحب فی اللہ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روکتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں سب سے بڑھ کر تیری ہی محبت ہے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں اس عمل سے بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، اور اللہ سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جس دن انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس دن سے انسان کی زندگی بدل جائے گی، کہ جو اللہ کا اختیار، جو اس کا اقتدار، جو اس کی قوت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کا کیا اختیار ہے، اللہ کی کیا قوت ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنی کو پڑھا کریں۔ سلامتی، سلام المؤمن، امن اس کی طرف سے ہے، سلامتی اس کی طرف سے ہے، العزیز الجبار المتکبر، بڑائی اسی کے لائق ہے، پکڑنے پہ آئے تو پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ نے مثالیں دے دے کے، قوموں کے نام لے لے کے، ان کے کریکٹر بتا بتا کے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے پکڑا، بتاؤ کس نے چھڑایا ان کو؟ اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ الخالق الباری المصور، وہ تصویریں بناتا ہے انسان کی، آج تک کوئی پیدا ہوا ہے کہ جو انسان کی تصویر بنا سکے۔ رزاق، وہ رزق دیتا ہے، ذرے کے برابر بھی جو حیوانات ہیں ان کو رزق وہ پہنچاتا ہے، ہر موقع پر وہ ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر جب انسان فوت ہو جاتا ہے، گھر والے اس کو 12 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بدبو کر جائے گا یہ، اس حالت میں اللہ اس کو قبول کرتا ہے کہ میرے پاس آ۔
وہ اپنے پاس بلاتا ہے، وہ ہر موقع پر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، موت کے وقت وہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو موت کی سختی ہے، اگر اس ٹائم اللہ اگر فرشتے بھیج کر انسان کو ثابت قدم نہ رکھے ایمان پر، تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں بلوا سکتی۔ کلمے کی توفیق دینا، ایمان پر موت، پھر قبر میں بندے کی مدد کرنا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں، حشر میں پھر گناہوں پہ پردے ڈال دینا، یہ سب اس کی رحمت ہے۔ اس نے ہمارے لیے ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں، صرف آپ دین دیکھ لیں۔ اگر وہ ہمیں صرف حکم دیتے تھے کہ میری عبادت کرو، طریقہ نہ بتاتا، انسان پاگل ہو جاتا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس نے یہ دین بھیج کر یہ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان، اور بتایا ہے اس نے کہ جن کی خاطر تم مجھے ناراض کرتے ہو، یہ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن رشتے ختم، تعلق ختم، یہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا کر جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے دنیا و آخرت میں۔ جب ہمیں بنانے والا وہ، ہماری شکلیں بنانے والا وہ، صحت عافیت دینے والا وہ، دین اتارنے والا وہ، قرآن اس نے ہمیں عطا کیا، اشرف ترین امت میں ہمیں پیدا کیا، اسی احسان کو اگر انسان گنے تو اسی کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اشرف ترین امت ہے، اشرف ترین دین دیا، قرآن کو محفوظ کیا، پہلی کتابیں تحریف ہو گئیں، چینج ہو گئی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کس پر عمل کرے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ پہلی امتوں سے گناہ ہو جاتا تھا تو صبح اٹھتے تھے تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ ان صاحب نے یہ کام کیا ہے رات۔ ہمارے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں، چھپاتا ہے، ستیر ہے، پردے ڈال دیتے ہیں۔ پہلی دنیا کے جو لوگ تھے ان کی طہارت یہ تھی کہ جہاں نجاست لگی ہے کپڑا کاٹ کے پھینک، اس کے بغیر طہارت نہیں ہوگی۔ ہمیں کہا نہیں پانی سے دھو لو، ایک کپڑے کو سالہ سال استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اس کی۔ پہلی امتوں کے کچھ گناہ ایسے تھے جن کی توبہ ہی قتل تھی، ان اقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ کو، قتل کرو اپنے آپ کو۔ لیکن ہماری کیا ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مشرق سے مغرب تک بہت بڑا دروازہ ہے، اللہ نے کھولا ہوا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار، اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن میں غلطی کی آ کے توبہ کر لے، دن کو پھیلاتا ہے کہ جس سے رات میں غلطی ہوئی آ کے توبہ کر لے۔ الغرض آپ اللہ کے احسان صرف شمار کرنے پہ آئیں، اس کا بدلہ تو ہم کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ شمار کرنے پہ آئیں تو اسی سے انسان کے دل میں حیا پیدا ہو جانی چاہیے کہ یار وہ میرا رب، اس کو میرے ساتھ اتنی محبت ہے، وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ ہر موقع کا میرا ساتھی ہے، اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں، ایک لمحے میں اس کے اذن کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ تو انسان کے دل میں حیا پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے، کہیں میرے کام نہیں آنا، ان کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض کروں، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو لہٰذا اپنی دلوں کا کیفیت کا جائزہ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اپنی محبت بٹھائے۔
اللہ کی خاطر ہم لوگوں سے جڑیں، اللہ کی خاطر لوگوں کو سے کٹیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں بعد کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔